بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اصلی اور نقلی مسلمانوں کے درمیان فرق بتانا چاہتا ہوں تاکہ پوری طرح آپ کو محسوس ہو کہ آج مسلمانوں کے ساتھ وہ اللہ کے وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے ہیں جو ان مسلمانوں کے ساتھ پورے ہوئے تھے۔ اور چیلنج والے انداز میں کافروں مشرکوں کو کہا گیا کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی، تمہیں غلبہ ملے گا، تعداد کی کمی کے باوجود اللہ کے فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے اور کافروں کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو ہمارے ساتھ تو اللہ نے وعدے پورے کر دیے، کیا تمہارے ساتھ بھی وہ وعدے پورے ہوئے ہیں؟ تو اس انداز سے وہ ایک ماحول تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، یہ وجہ ہے۔ یہ اور بات کہ جنہوں نے یہ فلسفے پیش کیے وہ خود قرآن پر عمل نہ کر سکے اور لوگوں کو تو تعلیم دیتے رہے لیکن خود اس سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، محرومی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کراچی یونیورسٹی میں جب اسلامک ہسٹری کے پیپر دینے جا رہا تھا ایم اے کے، تو وہاں پیپر سے پہلے جو تھوڑا سا وقت تھا وہاں جو مسجد ہے یونیورسٹی کی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد وہ حلقہ بنائے ہوئے اور ایک صاحب تھے جو ان کو فضائل اعمال پڑھ کر سنا رہے تھے۔ یہ ایک تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، ان کا تبلیغی نصاب پہلے نام ہوتا تھا، اب اس کا نام فضائل اعمال انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اس کے اندر بے شمار جھوٹے قصے، شرکیہ واقعات، عقائد کی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی وہ ان کو گلے سے لگائے ہوئے ہر جگہ وہ اسی چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی جب وہ صاحب دعا مانگ رہے تھے اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ محسوس ہو رہے تھے، اسی یونیورسٹی کے جو پروفیسر یا اس طرح کے لیکچرار ٹائپ لوگ تھے۔ تو وہ جو صاحب تھے ان کے لیڈر تھے جو بھی، ان کو دعا مانگ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہی کلمہ وہ مسلمان بھی پڑھتے تھے اور وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے تھے اور وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ ذلت اور خواری ہے اور ناکامی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، وقت لگانا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے۔ تو میں ایک دم تھوڑا سا قریب ہو کے بول پڑا کہ حضرت صاحب اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھی بولیے۔ میں نے کہا وہ کلمہ وہی پڑھتے تھے جو آج آپ پڑھتے ہیں، وہ معزز جانتے ہیں کیوں تھے؟ تو کہتے کیا؟ میں نے قرآن کی طرف اشارہ کیا جو اوپر وہ پڑا ہوا تھا شیڈز کے اوپر، قرآن مجید کے نسخے پڑے ہوتے ہیں جس طرح مساجد میں، تو میں نے کہا ان کے ہاتھوں میں وہ کتاب تھی اور آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے۔ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا فضائل اعمال کی طرف اور جو ان کی تبلیغی جماعت والوں کی ہے۔ میں کہا یہ وجہ ہے، تم آج اس کتاب کو اٹھا لو، اگر وہی رزلٹ نہ نکلا تو مجھے کہنا۔ تو بجائے اس کے کہ کچھ ان کے عقل ٹھکانے آتی، انہوں نے الٹا آگے سے اس کو غلط معنی دیا، اس میں بھی تو وہی قرآن ہی ہے جی، حدیث ہی ہے نا جی۔ اور میں کہا قرآن و حدیث بھی ہے اور ساتھ شرک کے انجیکشن بھی ہیں، اس کے اندر شرک یا واقعات بھی ہیں اور عقیدے کی خرابیاں بھی ہیں، تو اس وجہ سے تمہارے اوپر وہ رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، کبھی بھی نہیں نکلے گا، تم وہ ہو ہی نہیں، تم دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تبلیغ کی آڑ میں اور ساری چیزیں۔ اور جب کبھی تمہیں احساس دلایا جاتا ہے تو آگے سے شیطان ان کے اوپر پھر وار کرتا ہے اور آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ تبلیغ کے انکاری ہیں، تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یعنی اصلی بات کی طرف یہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ میں ایک مثال آپ کو دی ہے میرے بھائیو، یہ صرف ایک مثال ہے، یقین کیجئے ہر ایک مسئلے کے اوپر یہی فٹ آتی ہے۔ اگر ان جہادیوں سے کہا جائے بھائی ذرا ایمان عقیدہ درست کر دو، تم تو جہاد کرنے جا رہے ہو، تم تو جان دے دو گے، تم تو وہاں جان بھی تمہاری جا سکتی ہے، پیچھے والے تمہیں شہید اور نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، لیکن تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تم اہل حدیث ہو اور تمہارے عقیدے کے اندر یہ خرابیاں ہیں، تعویذ گنڈا کرتے ہیں تمہارے اکابرین، تمہارے علماء، اور پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جتنی شرکیہ باتیں تمہارے اندر موجود ہیں، توبہ کرو۔ تو آگے سے اچھا بھائی آپ جہاد کے انکاری ہیں، بس جی جہاد سے جب سے امت نے ہاتھ اٹھایا ہے بس یہ پریشان ہے، اصل میں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں جی، اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔
خادم رضوی اور ان کے ساتھیوں کو اگر کہا جائے پہلے ایمان تو درست کرو، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بالکل ایمان کا حصہ ہے، اور جو نبی علیہ السلام کو اپنی جان، ماں، باپ، ہر رشتے سے زیادہ پیارا اور عزیز نہ سمجھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے، اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی کا جو بھی دعویٰ کرے گا، یہ جو قادیانی اور دوسرے یہ خالص اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، لیکن پہلے تم اپنا ایمان تو ٹھیک کرو، تم اللہ کے بندوں کو پکارتے ہو، شرک کرتے ہو، کتنے لوگوں کو کراتے ہو، تو آگے سے لوگ گستاخ رسول ہیں جی، وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں جی۔ یہی معاملہ شیعوں کو کہا جائے، بھائی آل رسول ہے، سب کچھ ہے، پہلے ایمان تو درست کرو، تم ان کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، تو یہ تو ان کا دین نہیں تھا، کل قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تو ایمان درست کرو، تو نبی علیہ السلام سے محبت جب مومن کرے گا تو ان کے نواسوں سے، ان کے خاندان پورے سے کیوں محبت نہیں کرے گا؟ تو پہلے ایمان درست کرو۔ تو وہ بھی جناب آگے سے جی یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں جی، ہر ایک اسی طریقے سے لگا ہوا ہے، یقین کیجیے ہر ایک اسی طریقے سے لگا ہوا ہے۔ یہ پرابلم ہے میرے بھائیوں، یہ نقلی مسلمان ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ ذلت اور خواری ہے۔ اصلی مسلمان جب ہوتا ہے تو ان کے سامنے، اصلی مسلمان کی سب سے بڑی نشانی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کیا جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے کہ بھائیو وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہ سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا ہے، اور وہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ یہ سارے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، یہ تمہارے فیصلے نہ چائنا میں ہوتے ہیں، نہ امریکہ میں ہوتے ہیں، نہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، نہ تمہارے اپنے اندر ہوتے ہیں، یہاں یہ فیصلے اوپر ہوتے ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ کیوں جھکے جا رہے ہو ان غیر اللہ کے سامنے، ان درگاہوں کے سامنے، ان مورتیوں کے سامنے، ان زندہ اور مردہ پیروں کے سامنے؟ اور یہ جو سپر پاور کہتے ہیں، یہ فلاں سپر پاور ہے جی، یہ فیوچر کی سپر پاور ہے جی، اور یہ مستقبل کی ہے جی، اور یہ ماضی کی ہے جی، اور یہ حال کی ہے جی سپر پاور۔ اور جو حقیقی معنوں میں سپر پاور ہے اس کی طرف ان کو نہ دھیان ہے، نہ ان کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے اوپر نہ ایمان ہے ان کو، اور ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، قرضوں کے اندر ان کی کمر ٹیڑھی ہوئی جا رہی ہے، پھر بھی انہی کی چاپلوسی جا کر کرتے ہیں، تھوڑی قسط کے اندر نرمی کر دی جائے، سود ذرا تھوڑا سا کم کر دیا جائے جی۔ اللہ کے بندو، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نقلی مسلمان ہو، تم اصلی مسلمان نہیں ہو۔ تم اصلی مسلمان ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ شرک کے ساتھ تمہاری دشمنی ہونی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد سود کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ سود لینے اور دینے والا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ابھی سعودیوں کو دیکھو، وہ بھی قرضے دیے ہیں تو سود کے اوپر، اور یہ ہمارے بھائی بھی سود دے رہے ہیں، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جناب مسلمان ہیں، اور پھر اپنی تقریروں کا آغاز کریں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں امام دامن باندھا ہوگا یا علی مدد کا، بتاؤ منہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور یہاں یا علی مدد باندھا ہوا ہے، اور پھر جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کا کرو، سب کچھ ہر شرک کرتے ہیں، کلمے کا انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، اور اللہ کا انکار ہے، لہٰذا اصلی مسلمان بنو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔